حکم اللہ نساء کے لیے پروگرام آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ ہم سورہ نساء کی آیت نمبر 55 سے 60 تک کی تفسیر اور ترجمہ دیکھیں گے، اور کچھ پوائنٹ جو انشاءاللہ اس تفسیر میں بیان کروں گی تاکہ پڑھنے میں، سمجھنے میں اور خاص طور پہ عمل کرنے میں آسانی ہو۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ پھر ان میں سے کوئی اس پر ایمان لے آیا اور بعض نے اس کا انکار کر دیا، ایسے انکار کرنے والوں کو بھڑکتی ہوئی جہنم ہی کافی ہے۔ اس آیت کی تفسیر کچھ اس طرح ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت میں بنی اسرائیل سے فرما رہے ہیں، اور یہاں پر یاد رہے کہ جو جواب بنی اسرائیل کی حسیدانہ باتوں کا دیا جا رہا ہے، اس جواب کا مطلب یہ ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ مخاطب ہے کہ تم لوگ آخر جلتے کس بات پر ہو؟ تم بھی ابراہیم کی اولاد ہو، اور یہ بنی اسرائیل بھی ابراہیمی کی اولاد ہے۔ ابراہیم سے دنیا کی امامت کا جو وعدہ ہم نے کیا تھا وہ آل ابراہیمی میں سے صرف ان لوگوں کے لیے تھا جو ہماری بھیجی ہوئی کتاب اور حکمت کی پیروی کرے۔ یہ کتاب اور حکمت پہلے ہم نے تمہارے پاس بھیجی تھی، مگر تمہاری اپنی نالائکی تھی کہ تم اس سے منہ موڑ بیٹھے۔ اب وہی چیز ہم نے بنی اسماعیل کو دی ہے، اور یہ ان کی خوش نصیبی ہے کہ وہ اس پر ایمان لائے۔ یعنی کچھ لوگ جو ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائے، اور بعض لوگوں نے اس کو انکار کیا، اور جنہوں نے انکار کیا اس کے لیے جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ اور یہ اگر آپ کو جاننا ہے کہ بھڑکتی ہوئی جہنم کیا ہوتی ہے تو سورہ ملک آیت نمبر 7 کا ضرور مطالعہ کیجیے گا، آپ کو اندازہ ہوگا کہ بھڑکتی ہوئی جہنم، چیخ مارتی ہوئی جہنم کیا ہوتی ہے۔ ویسے تو اگلی آیت میں بھی آپ کو بتایا جائے گا کہ جنہوں نے انکار کیا ان کے ساتھ جہنم میں کیا ہوگا، تو اب سنیے۔ اور جگہ جگہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنے عذاب سے لوگوں کو ڈرایا ہے، لیکن لوگوں کے کانوں پہ جوں نہیں رینگتی، نہ اس وقت رینگی ہے اور نہ اب کے لوگوں پہ رینگتی ہے۔ سب کے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے وہاں جائیں گے تو دیکھا جائے گا کیا ہوگا۔ یاد رکھیں وہاں پر پھر کوئی چیز کام نہیں آئے گی۔ جن لوگوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا، ماننے سے منع کیا، انہیں بلا یقین ہم آگ میں جھونکیں گے اور آگ میں پھینکیں گے، اور جب ان کے بدن کی کھال گر جائے گی تو اس کی جگہ دوسری کھال پیدا کر دیں گے، اللہ اکبر، تاکہ وہ خوب عذاب کا مزہ چکھیں۔ اللہ بڑی قدرت رکھتا ہے اور اپنے فیصلوں کو عمل میں لانے کی حکمت خوب جانتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جو لوگ ایمان لائے ان کے لیے خوشخبری ہے، لیکن جنہوں نے انکار کیا، دیکھیں قرآن پاک میں ایک ایک چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واضح کھول کے بتائی ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں تو اس چیز کی خبر نہیں تھی یا ہم تک ایسی بات نہیں پہنچی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو امتحان میں ڈال کر اس کا ٹیسٹ پیپر آؤٹ کر دیا ہے۔ اس کی مثال اس طرح ہے کہ اگر دنیاوی اعتبار سے آپ ٹیسٹ دیتے ہیں کسی بھی فیلڈ میں، تو ٹیسٹ کی نوعیت کیا ہوتی ہے، ایگزام کی کنڈیشنز کیا ہوتی ہیں کہ آپ کو صرف بک دے دی جاتی ہے اور کہیں سے بھی سوال پوچھ لے جاتا ہے۔ لیکن یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت ہے اور ہم سب کے اوپر رحم ہے کہ اس نے کتاب بھی دی اور ساتھ میں وہ ٹیسٹ پیپر دے دیا جس کو حل کر کے ہم آخرت کی خوش زندگی کو گزار سکتے ہیں۔ کتنی بہترین اور مقدس کتاب ہے قرآن کریم کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس ایگزام کے ساتھ ساتھ جو ٹیسٹ پیپر ہم کو دیا ہے، جو کوئی بھی جو گناہ کرے گا اس کی سزا بھی بتا دی ہے تاکہ انسان وہ گناہ کرتے ہوئے ڈرے۔ دنیاوی اعتبار سے آپ کو نہیں بتایا جاتا کہ آپ نے جو سوال کا جواب غلط دیا ہے تو آپ کے کتنے نمبر کٹیں گے، آپ پاس ہوں گے فیل ہوں گے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو یہاں اس کتاب میں واضح طور پہ بتا دیا ہے کہ کوئی اگر یہ گناہ کرے گا تو اس کے ساتھ کیا ہوگا، بدترین عذاب دیا جائے گا، اور جو اچھے عمل کرے گا بلکہ اچھے اور بہترین اعمال کرے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے جنت کے باغات کو تیار کر دے گا۔ لیکن جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کسوٹی پہ پورا نہیں اترے گا تو اس کے ساتھ کیا عالم ہوگا کہ جنہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیتوں کو انکار کیا ان کے جسموں کی کھالوں کو گلا دیا جائے گا جہنم کی آگ سے، جیسے لوہے کو پگھلایا جاتا ہے۔ اور اللہ اکبر، یہ ایک دفعہ نہیں ہوگا، یعنی کھالوں کو پگھلایا جائے گا اور بدل کے دوبارہ کھالیں ان میں چڑھا دی جائیں گی، پھر دوبارہ یہی عمل ہوتا رہے گا۔ یہ جنہوں نے انکار کیا ہے وہ ساری عمر اس عذاب کو بھگتتے رہیں گے۔ اللہ ہم سب کو مرنے سے پہلے ایمان کی طاقت اور ایمان کی جو حکمت ہے وہ سمجھ میں آ جائے، بلکہ غیر مسلموں کے لیے بھی دعا کیا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ یہ ابھی اللہ کی زمین پر بہت اکڑ کے چل رہے ہیں،
ان کو اندازہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اور یہ صرف غیر مسلموں یا یہودیوں کی بات نہیں ہے، یہ مسلمانوں کی بھی بات ہے۔ اگر آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیتوں پر انکار کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مانتے ہیں لیکن اس کی نہیں مانتے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے بھی عذاب ہے۔ مسلمانوں کو بھی اس بات پر سوچنا چاہیے، اس آیت پہ توجہ دینی چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم پر یہ عذاب آ جائے۔ اچھا، یہ تو ان کے بارے میں بات ہو رہی تھی جنہوں نے ایمان لا کر انکار کیا۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان لوگوں کو خوشخبری بھی دے رہے ہیں جو ایمان لائے ہیں، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو مان لیا اور نیک عمل کیے، ان کو ہم ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان کو پاکیزہ بیویاں بھی ملیں گی، اور انہیں ہم گھنی چھاؤں میں رکھیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں سے کتنا زیادہ غفور و رحیم ہے، کتنی پیاری اس کی ذات ہے کہ دیکھیں ایک جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ڈرا رہا ہے اور دوسری جگہ فوراً اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسلمانوں کو، ایمان والوں کو تسلی بھی دے رہا ہے کہ جو میری بات مانتے ہیں، جو میری کہنا مانتے ہیں، جو میرے احکامات پہ چلتے ہیں، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ چلتے ہیں، ان کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے باغات ہیں، ان کے لیے نہریں ہیں، ان کے لیے بیویاں ہیں پاکیزہ۔ سبحان اللہ۔ مسلمانوں، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں اہل امانت کے سپرد کرو، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو، اللہ تم کو نہایت عمدہ نصیحت کرتا ہے، اور یقیناً اللہ سب کچھ سنتا اور دیکھتا ہے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایمان والوں کو، مسلمانوں کو کہہ رہا ہے کہ بنی اسرائیل کی طرح تم امانتوں میں خیانت مت کرنا، کیونکہ تم ایمان والے ہو۔ بنی اسرائیل قوم کیونکہ اپنے آپ کو بہت زیادہ معتبر اور مقدس سمجھتی تھی، اور یہ سمجھتی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بڑا مرتبہ دیا ہے، ہم کچھ بھی کریں ہماری پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ اور بنی اسرائیل قوم میں دوسری جو سب سے بڑی بیماری تھی وہ یہ کہ وہ عدل سے کام نہیں لیتے تھے۔ وہ ستیلی ماؤں سے نکاح کر لیا کرتے تھے، خانہ کعبہ کے گرد جو ہے وہ ننگے ہو کر طواف کیا کرتے تھے، اور چیخ و پکار کرتے تھے، تالیاں بجاتے تھے، وہ شرمناک حرکتیں کرتے تھے جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ راضی نہیں ہوتا تھا، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا غضب آتا تھا۔ جب ان کے پاس کوئی عدل والا معاملہ آتا تھا تو وہ اس میں بے انصافی کرتے تھے، ظلم کرتے تھے۔ تو اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسلمانوں سے اور اہل ایمان والوں سے یہ کہہ رہا ہے کہ تم یہ سب کچھ کرنا نہیں، کیونکہ یاد رکھو کہ پیچھے والی آیت میں کیا بتایا گیا ہے کہ جو لوگ آیتوں پر مذاق اڑاتے تھے یا نہیں مانتے تھے ان کے لیے کیسا عذاب ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک طرح سے مسلمانوں کو تنبیہ کر رہا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کچھ سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور ان حاکموں کی جو تم میں سے ہوں۔ پھر اگر تمہارے درمیان کسی بات پر جھگڑا ہو جائے تو اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو اس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف پھیر دو، یہی بہتر ہے اور انجام کے لحاظ سے اچھا ہے۔ اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا، ان کا کہنا ماننا، ان کی تعلیمات پر عمل کرنا مسلمانوں کے اوپر فرض ہے۔ تو جو حاکم وقت ہے، اگر وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے اور وہ تمہیں کوئی حکم دیتا ہے تو مانو اس کو بھی۔ اگر آپس میں اختلاف ہو جائے تو پھر اس حکم کو قرآن و حدیث کی روشنی کی کسوٹی پر رکھو اور دیکھو کہ وہ اس کے خلاف ہے یا اس کے حق میں ہے۔ اگر خلاف ہے تو مسلمانوں کو ماننا پھر ضروری نہیں، اور اگر قرآن و حدیث کی روشنی میں اسی کا حل نکلتا ہے تو پھر اس حکم کو ماننا مسلمانوں کے لیے فرض ہے۔ آیت نمبر 60۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو دعویٰ کرتے تھے جو کچھ آپ کی طرف اتارا گیا اور اس پر ایمان لائے ہیں، اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے اتارا گیا، لیکن وہ اپنے فیصلے غیر اللہ کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، حالانکہ انہیں اس کو انکار کرنے کا حکم دیا گیا تھا، اور شیطان تو چاہتا یہ ہے کہ انہیں گمراہ کر کے بہت دور لے جائے۔ اچھا، اس آیت میں جو تفسیر ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ یہاں پہ منافقین جو ذکر کر رہے ہیں ان کا دل یہ ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور مسلمانوں کے سامنے یہ ظاہر کرتے تھے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے فائدے کے لیے جو فیصلہ کرتے تھے، جو ان کو اپنے فائدے میں لگتا تھا تو اس کو مان لیا کرتے تھے، لیکن جب ان کو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ اپنے خلاف لگتا تھا تو اس کو نہیں مانتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ غیر اللہ سے جا کے مدد لیتے تھے کہ جیسے ہم سوچ رہے ہیں یا جیسے ہم کرنا چاہتے ہیں ہمارے حق میں وہی فیصلہ دے دیں۔ یہاں پہ یہ بات بالکل واضح ہے کہ کوئی شخص زبان سے مسلمان ہونے کا دعویٰ تو کرے
لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر اور اس کے جو قانون بنایا ہوا ہے اس کو ترجیح نہ دے تو وہ مسلمان تو نہیں رہے گا۔ اور یہ ان سے کون کرواتا تھا؟ شیطان، اور جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر انسان کو بتا دیا ہے کہ جو میرے احکامات پر عمل کرے گا، جو میری اطاعت کرے گا، وہ میرے رسولوں کی اطاعت کرے گا، اور جو شیطان کا ساتھ دے گا، شیطان ویسے بھی تمہارا کھلا دشمن ہے، تو اس کے لیے جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہے اور جہنم کا عذاب ہے۔ بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں جہنم کی آگ سے بچائے، آمین۔